عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ گرامی قدر معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پردہ نشی فت اسلامی ماں اور بہنیں، آج مارچ کی 25 تاریخ ہے۔ عنقریب چند دنوں کے بعد وہ دن آنے والا ہے جس کا بعض لوگ بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں، جس میں کافر و مشرک ہی نہیں، یہود و نصارہ ہی نہیں، بلکہ مسلمان بھی ایک دوسرے کو الو اور بیوقوف بنانے کے لیے بطور مذاق جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ دن کون سا ہے۔ جی جناب عالی، وہ 1 اپریل 1 اپریل ہے، جو اپریل فل کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اور آپ یہ جانتے چلیں کہ اپریل فل یہ کافروں کا جشن ہے، تو انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں بتایا جائے گا کہ کفار اپریل فل اور یہ جشن کیوں مناتے ہیں۔ وہ بھائی اور بہن جو اپریل فل بناتے ہیں، واللہ وہ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد نہ تو اپریل فل منائیں گے اور نہ ہی اپریل فل منانے والوں کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، بشرطے کہ اس کے اندر ایمانی غیرت ہو۔ اسی لیے اللہ تعالی کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے، حالات کی مناسبت سے، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے اپریل فل منانا کفار کی مشابہت۔ باری تعالی ہمیں اپریل فل کی حقیقت بیان کرنے اور تمام بھائیوں اور بہنوں کو اس کی حقیقت سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح آج کے بیان میں یہی بتایا جائے گا کہ اسلام میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے۔ ویسے جھوٹ تو ہر دھرم میں بولنا پاپ ہے، ہر دھرم کے دھارمک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ بولنا پاپ ہے، جھوٹ بولنے والا سورگ میں نہیں بلکہ نرک میں جائے گا۔ لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جھوٹ بولنے سے جتنا سختی کے ساتھ منع کیا ہے، کسی دوسرے مذاہب اور ادیان میں اتنا سختی سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ تو اسلام میں جھوٹ بولنا جتنا بڑا جرم ہے، اسلام کے ماننے والوں نے جھوٹ کو اتنا ہی آسان اور معمولی سمجھ لیا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب سماج اور معاشرہ میں کوئی گناہ عام ہو جاتا ہے، اس کے انجام دینے والے لوگوں کی اکثریت ہو جاتی ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بتدریج، آہستہ آہستہ، شدہ اس کے گناہ ہونے کا تصور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آج جھوٹ کا یہی معاملہ ہے، سب جھوٹ بولتے ہیں، صرف تاجر، بزنس مین، کاروباری لوگ ہی نہیں بلکہ اسکول و کالج کے ٹیچرز، مساجد و مدارس اور مکاتب اور جامعات کے معلم و معلمات اور ممبر و محراب کے خطبہ اور دین کے پرچارک بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی سب جھوٹ بولتے ہیں، کوئی بھی اس سے پاک نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ تو آج جھوٹ بولنے والوں کی اکثریت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جھوٹ کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے۔ جھوٹ کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اور سمجھتے بھی ہیں تو ایک معمولی گناہ سمجھتے ہیں کہ مومن اپنے گناہ کو یوں دیکھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو اور ڈرتا ہو کہ کہیں گر نہ پڑے۔ اللہ اکبر! کہ مومن گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے دامن میں، پہاڑ کی بلندی پر بیٹھا ہو اور ڈرتا ہو کہ کہیں گر نہ پڑے۔ اور فاجر اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک مکھی ہے جو اس کے ناک پر بیٹھ گئی۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ اس طرح کر کے مکھی کو ناک سے اڑا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جس طرح سے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو ناک سے اڑانا آسان ہے، اتنا ہی آسان آج خاص کے
1 अप्रैल को झूठ बोलना हो गया है। हालांकि झूठ ये ऐसे वैसे गुनाह नहीं है, नहीं, बल्कि झूठ वो गुनाह है कि नेकी करने से भी मुआफ नहीं होते। गुनाह के 2 किस्में हैं, एक है गुनाह सगीरा, एक है गुनाह कबीरा। गुनाह सगीरा जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से है, वो बग़ैर तौबा के नेकी करने से मुआफ़ हो जाते हैं। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैसु कुन्त व अत्बि'is सय्यिअतल हसनत तमुहुहा व खालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन, कि जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह ताला से डरते रहो, और जब तुमसे गुनाह सरजद हो जाए तो नेकी कर लिया करो। नेकी गुनाह को मिटा देती है, नेकी गुनाह को मिटा देती है, और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। और गुनाह कबीरा वो गुनाह है जो बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते। और ऐसे वैसे आप तौबा कर लें तो माफ़ नहीं होने वाला। आमतौर पर लोग गुनाह से तौबा, अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मेरे गुनाह को माफ़ कर दे, नहीं, इस तरह करने से तौबा कबूल नहीं होती है। तो गुनाह कबीरा से तौबा करना ज़रूरी है, और गुनाह कबीरा से तौबा की कबूलियत के लिए 3 शराइत हैं। गुनाह कबीरा से तौबा की कबूलियत के लिए 3 शराइत हैं। इमाम नववी लिखते हैं कि अगर 3 शराइत में से एक भी शर्त मफकूद हो तो तौबा कबूल नहीं होती। आज लोग झूठ ज़्यादा बोलते हैं। अप्रैल फुल मनाने वाले ही नहीं, बल्कि हम भी झूठ बोलते हैं, आप भी झूठ बोलते हैं। और इसलिए झूठ बोलते हैं कि इसको गुनाह समझते नहीं, और समझते भी हैं तो मामूली गुनाह समझते हैं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि झूठ के ताल्लुक से बता दूं कि झूठ बोलना कितना बड़ा जुर्म है और कितना बड़ा गुनाह है, और ये कब माफ होता है। तो झूठ ये तो कबीरा गुनाह से तौबा की कबूलियत के लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि बंदा उस गुनाह को तर्क कर दे जिससे वो तौबा करता है। नंबर 2, वो गुनाह आइंदा न करने का अल्लाह ताला से अहद और वादा करे। नंबर 3, उस गुनाह पर निदामत का इजहार करे। अगर गुनाह का ताल्लुक बंदों से है तो ऐसी सूरत में 4 शराइत है। 3 शराइत तो यही जो अभी आपने सुना, और 4थी शर्त यह है कि वो साहिब हक़ का हक़ अदा कर दे। तो गुनाह कबीरा से तौबा की कबूलियत के लिए ये 4 शराइत है। और गुनाह कबीरा में सबसे बड़ा गुनाह आप जानते हैं ना, वो क्या है? शिरक है। और गुनाह कबीरा में जिस गुनाह का इंसान सबसे ज़्यादा इर्तिकाब करता है, क्या आप बता सकते हैं वो गुनाह कौन सा है? जी जनाब आली, ये यही गुनाह है जिसका इर्तिकाब हम 1 अप्रैल को, अप्रैल फुल के मौका पर बगैर किसी फ़ायदे के दूसरे को उल्लू और बेवकूफ़ बनाने के लिए, दूसरे को बेवकूफ़ और उल्लू बनाने के लिए बतौर मजाक इर्तिकाब करते हैं। जैसे एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। 1 अप्रैल को एक साहब ने अपने दोस्त की दावत की। उसके घर पे जाके कहा कि भाई मेरा दोस्त, आज आपकी मेरे यहाँ दावत है। वो बेचारा सख्त गर्मी की वजह से तकलीफ़ से निढाल होकर उस आदमी के घर पे दोपहर के वक्त पहुँचा तो देखा घर दरवाज़ा लॉक है, ताला लगा हुआ है। उसने फ़ौरन अपने दोस्त को फ़ोन किया। उसका दोस्त एसी वाले रूम में ऑफिस में बैठा हुआ था। जब उसका दोस्त ने देखा कि उसी साहब का फ़ोन है जिसको मैंने आज सुबह दावत दी थी, तो उस आदमी ने अपना काम को बंद किया, कुर्सी पे टेक लगाया, अपने पाँव को एक दूसरे पर डालकर टेबल पे रखा और उसके फ़ोन को रिसीव किया। वो बेचारा कहता है, सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम। वो कहता है वालेकुम सलाम। वो बेचारा कहता है आप कहाँ हैं? तो ये कहता है मैं ऑफिस में हूँ, क्या बात है? तो वो बेचारा कहता है मेरे भाई आपने मुझे दावत दिया था, मैं आपके घर के पास हूँ, आपके घर में ताला लगा हुआ है। तो वो आदमी हंसता है, खूब पेट भर के हंसने के बाद कहता है कि अप्रैल फुल मनाया, बड़ा मज़ा आया। आज तुम्हें मालूम नहीं कि आज अप्रैल फुल है? मैंने तो तेरे साथ अप्रैल फुल मनाया था। तो मेरे भाइयों, अप्रैल फुल मनाने वाले भाइयों, तसव्वुर में लाएं कि अगर ऐसा ही मामला कोई शख्स आपके साथ करेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, हरगिज़ नहीं लगेगा। तो
اسلام یہ وہ مذہب ہے، اسلام کی یہ شکشا اور تعلیم ہے کہ نہ تو کسی کو تکلیف دو، نہ خود تکلیف لو اور نہ کسی کو تکلیف دو۔ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ اسلام نے تو بطور مذاق بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ بطور مذاق بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ جھوٹ ہے، چاہے وہ مذاق میں ہو، چاہے وہ سنجیدگی کی حالت میں ہو یا غصے کی حالت میں ہو، جھوٹ ہے۔ ہر حال میں جھوٹ بولنا حرام ہے، ہر حال میں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہو۔ تو آپ بتائیں، اپریل فول کے موقع پر لوگ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو یا اپنے ساتھیوں کو ہنسانے کے لیے نہیں بلکہ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ کس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں؟ بولو، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ کہتے ہیں اے صاف صاف صاف، وہ آدمی پریشان ہوتا ہے تو کہتا ہے الو تیرا اپریل فول بنایا بڑا مزہ آیا، الو بنایا بڑا مزہ آیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپریل فول کے موقع سے لوگ ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے نہیں بلکہ پھنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ اس نبی کی امت ہیں جس نے بطور مذاق بھی جھوٹ بولنے سے ڈرایا ہے کہ کہیں یہ مذاق بھی اللہ کے یہاں جھوٹ میں نہ لکھ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ سے سخت نفرت کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ ایک بوڑھی خاتون اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا کر دیجئے، میرے لیے جنت میں جانے کی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ کہا جاتا ہے وہ بوڑھی رونے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بوڑھی عورت بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی بلکہ جوانی کی حالت میں جنت میں جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ تو آئیے 1 اپریل کو، 1 اپریل کو لوگ اپریل فول کیوں مناتے ہیں؟ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ ڈاکٹر حافظ اسحاق زاہد صاحب نے یہ لکھا ہے کہ آپ جانتے ہوں گے اسپین اندلس یہ وہ کنٹری ہے جہاں مسلمانوں نے 8 سال نہیں، 80 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں بلکہ اسپین یہ وہ ملک ہے جہاں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی ہے۔ الحمدللہ۔ پھر حکومت اس کے ہاتھ سے کیوں چلے گی اور کیوں وہ 800 سال تک حکومت کرتے رہے، اس کی وجہ سماعت فرمائیں۔ تو اپریل فول کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اپریل فول دراصل اندلس اسپین میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کے خاتمے پر کافروں کا جشن ہے۔ جب نصارہ نے اسپین میں اپنے جاسوس بھیج کر پتہ لگانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی قوت کا اثر راز کیا وجہ ہے کہ اسپین کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے نہیں جاتی، تو اس کو پتہ لگانے کے لیے نصارہ نے جاسوس کو بھیجا۔ جاسوس نے اسپین کی خوب چھان بین کی، لیکن کہیں کوئی برائی، شراب کے اڈے، سنیما ہال انہیں نظر نہیں آیا۔ بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر سختی سے عمل کرنا اور برائیوں کا ارتکاب نہ کرنا، برائیوں سے اجتناب کرنا، یہ مسلمانوں کی اصل ایمانی طاقت ہے، جس کی وجہ سے اسپین کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے نہیں جاتی۔ جب معلوم ہو گیا تو آہستہ آہستہ انہوں نے اسپین میں شراب اور سگریٹ جیسی اشیاء داخل کی، جنہیں مسلمان استعمال کر کے برائی کا ارتکاب کرنے لگے اور ان کا ایمان کمزور ہو گیا۔ پھر مسلمانوں کی حکومت زوال پذیر ہو گئی اور ان کا آخری قلعہ غرناطہ بھی 1 اپریل کو شکست سے دوچار ہو گیا۔ تو ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اسی لیے کفار، اسلام کے دشمن، عیسائی حضرات اسی لیے 1 اپریل کو اپریل فول مناتے ہیں۔ فول کے معنی بیوقوف ہے، یعنی دوسروں کو بیوقوف بنانے کا دن۔
تو اسی لیے اس دن اپریل فل منایا جاتا ہے. بعض نے اس کی وجوہات کئی لکھے ہیں. اسی طرح ایک وجہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب اسپین کی حکومت کافروں کے ہاتھ میں آئی، اسپین کی حکومت کافروں کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے جب اسپین کی حکومت کافروں کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا. مسلمان کافروں کے ظلم سے تنگ آ گئے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی اسلامی کنٹری میں چلے جائے. تو وہاں کے بادشاہ نے سوچا کوئی ایسا پلاننگ کی جائے تاکہ سارے مسلمانوں کو بیک وقت قتل کر دیا جائے. لہذا اس کے لیے یہ طے ہوا کہ پورے اسپین میں یہ اعلان کر دیا گیا، مارچ کے مہینے میں اعلان کر دیا گیا کہ جتنے مسلمان ہیں سارے مسلمان 1 اپریل کو فلاں جگہ جمع ہو جائے. اس کو بحری جہازوں کے ذریعے اسلامی کنٹری میں، اسلامی ملک میں بھیج دیا جائے گا جہاں ان کے جان و مال محفوظ رہیں گے. تو بخوشی سارے مسلمان، جوان بوڑھے مرد عورت، سارے مسلمان 1 اپریل کو بحری جہازوں پر سوار ہو گئے. جیسے ہی جہاز بیچ سمندر میں پہنچا، ظالموں نے بارود کے ذریعے سوراخ کر دیا اور سارے مسلمان غرق آب ہو گئے. اسی خوشی میں اسلام کے دشمنوں نے جشن منایا. اسی جشن کا نام اپریل فل ہے. تو خیر، اپریل فل منانے کے اپریل فل منانے والے کئی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. سب سے پہلا گناہ تو یہ کہ جھوٹ بول کر وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بنتے ہیں. حالانکہ جھوٹ بولنے والے کے تعلق سے اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپریل فل نہیں مناتے ہیں لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں. تو جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ کی لعنت کا مستحق بنتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ مبارک کے آنے سے پہلے جھوٹ سے خالص اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، عہد کریں کہ اے اللہ جس طرح سے اے اللہ تم یہ جھوٹ سے محفوظ رکھ. یہ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اسی طرح دوسرا نقصان یہ کہ کفار اپریل فل منانے والے کفار کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. تیسرا نقصان یہ کہ اپریل فل منانے والے ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں. اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. تو جھوٹ بولنے کے، تو اپریل فل منانے کے یہ اور اس کے علاوہ کئی نقصانات ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان بھائیوں کو جو اپریل فل مناتے ہیں ان کو اس کے نقصانات سے آگاہ کریں اور نہ خود اپریل فل منائیں نہ دوسروں کو منانے دیں، اور اس کے نقصانات سے ان کو آگاہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بھائیوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.